بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کی اس عبارت میں جو پچھلی چند نشستوں سے زیر بحث ہے، اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ایک بات کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی دین کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں مشکل ترین مسئلے ایمانیات کے ہیں، اور ایمانیات اور عقائد کے مسائل میں بھی مشکل ترین مسائل الہیات کے ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام اور اس کے ظلال جو صوفیہ کی اصطلاح میں کہلاتے ہیں، یہ سب مسائل ایسے ہیں جن میں ذرہ برابر بھی فرق پڑ جائے تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی کی ذات کے ہونے کے دلائل اور اس کی صفات مبارکہ یا صفات علیہ کیا ہیں، اس میں ہمارے حضرات نے مستقل مباحث لکھی ہیں، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ بار بار آپ کے سننے میں آئے گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کی حقیقی صفات اور اللہ کی اضافی صفات دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی حقیقی صفات، اس کو کئی طرح پہ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ تعالی کی حقیقی صفات، اللہ کی صفات ذاتیہ، اللہ کی صفات ثمانیہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب سے مراد ایک ہی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے الفاظ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، اصطلاحات بدل جاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت ایک ہی رہتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں اس ہندوستان میں تو کئی جگہ پر والد کو بابا کہتے ہیں، کہیں دیکھ لیں تو آپ والد کو فادر کہتے ہوئے ملیں گے، کہیں آپ دیکھیں گے تو والد کو ابا کہیں گے، بابا کہیں گے، کہیں دیکھ لیں تو بھائی جان کہیں گے۔ اس طرح مختلف الفاظ ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی 8 وہ صفات جن کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی، اور وہ اللہ کی صفات حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، علم، ان 8 صفات کو حقیقی قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کی باقی صفات ہیں ان کے متعلق یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ صفات فعلیہ ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ صفات اضافیہ ہیں۔ مختلف الفاظ مختلف کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن ان اصطلاحات کے اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے، بس اس کو ایک مرتبہ سمجھ دیا جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی کی صفات 8 ذاتی، اس لیے کہ اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، تو اب حیات ہے اللہ کی، تو اس کے برعکس موت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کوئی موت طاری ہونی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ جو اس کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں، اور پھر صفات افعالیہ وہ جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ مثلا عزت کا دینا نہ دینا، رزق کا دینا نہ دینا، یہ ساری صفات فعلیہ ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ ہیں۔ تو اس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لیا ہے۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت اصل میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ جو کسی ذات کے اور ذات پر دلالت کرے، ذات کی حالت پر دلالت کرے۔ صفت اس چیز کا نام ہے جو کسی ذات کی حالت پر دلیل بنے۔ مثلا کپڑا سرخ ہے، تو اب اس سارے جملے میں اگر صرف دیکھیں گے تو وہ سرخ ہے،
اور وہ سرخ کا لفظ اس کپڑے کی حالت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کا جو رنگ ہے وہ سرخ پایا جاتا ہے. تو اس لیے صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو ذات کو بتائے. مثلا کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے، تو اب حافظ کا لفظ ایسا ہے جو اس کی صفت کو بتاتا ہے کہ اس آدمی میں، مرد و عورت میں یہ وصف پایا جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے متعدد اوصاف بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے ناموں کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس کے ناموں میں الحاد کرے گا، کج روی اختیار کرے گا، اس کے ناموں میں گڑبڑ کرے گا، اللہ تعالی نے سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا ہی نہیں، پوری امت میں بشمول ان فرقوں کے جو گمراہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے تمام نام توقیفی ہیں. توقیفی وقف کرنا، رک جانا، یعنی اللہ کے نام صرف اور صرف وہی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئے، جو انبیاء علیہ السلام نے بتا دیے. حکیم کا لفظ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت جس معنی میں آئی ہے، حق تعالیٰ شانو نے ارشاد فرمایا ہے، اب ہمارے ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے حکیم ہونے سے مراد یہ لے کہ معاذ اللہ خدا کے ہاں بھی کوئی طب کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی بخار کا علاج کرنے والے اور مریضوں کے اس کو دوائیاں دینے والا ایسا حکیم، تو یہ اللہ کی ذات اور اس کے نام کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے اللہ کو حکیم کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اور نہ ہی یہ مناسب اور جائز ہے. اسی طرح تعالیٰ شان کے متعلق یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جواد ہے، لیکن بہت سے فقہا نے اللہ کے لیے سخی تک کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سخی ہونا یہ انسانوں کی صفات ہیں، تعالیٰ شان کی یقیناً ہے، رزق دیتا ہے، اس کے ہاں سخاوت ہے، لیکن اس کا نام چونکہ سخی کہیں آیا نہیں ہے، اس لیے یہ نام استعمال نہ کیا جائے. اور اسی پہ ایک مسئلہ اور بھی متفرع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی اور زبان میں کوئی لفظ ایسا ہے جو تعریف کے طور پر اس میں علم بن جاتا ہے، اس کو بھی بولا جائے یا نہ بولا جائے. مثلا خدا کا لفظ ہے، خدا کا لفظ فارسی زبان میں اس طرح استعمال ہوتا تھا کہ دہ خدا، گاؤں کا نمبردار، جو مکھیا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. دہ ملک، ملک کا سربراہ، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. خدائے ملک، خدائے سخن، یعنی گفتگو میں جو بادشاہ، اس کا خدا. لیکن ہوا یہ کہ یہ لفظ جب استعمال میں آیا تو اس کی پھر اصل ثابت ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا فارسی میں، انہوں نے فارسی میں اللہ کا متبادل لفظ خدا استعمال کیا. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس میں گنجائش ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں اس پر بہت اچھی بات کر دی. حضرت نے کہا کہ ایک اس میں علم ہے، اور ایک یہ ہے کہ کہیں کہیں کوئی توصیفی نام اتنا استعمال ہو جاتا ہے کہ اس میں ذات کے مترادف ہو جاتا ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے. اس لیے حضرت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. ہمارے ہاں ایک تحریک یہ اٹھی تھی کہ جتنا دین ہے یہ سارے کا سارا اصل میں اجمیوں کی سازش ہے، اور اس کا آغاز انہوں نے اسی جملے سے کیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی طرح فارسی ایران سے جو دین آیا اسے ختم کرو. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ دین ہی سے بیزاری تھی، دین ہی کو ہٹا دینا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دین جو عربوں سے آیا ہے وہ قابل قبول، اور جو اجمیوں سے آیا ہے وہ ناقابل قبول. جتنے ائمہ تھے محدثین رحمہ اللہ یہ سارے اجمی تھے تقریباً.
سوائے چند ایک کو چھوڑ کے باقی تقریباً سب اجمی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجمی تھے، بخارا کے تھے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے تھے. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ کے تھے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے تھے. حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں. تو وہ پرویز نے اور اس کے جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے اس بات کو استعمال کیا، اس کارڈ کو، اور انہوں نے حدیث پر اعتماد اٹھانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی جتنے دین ہمارا ایران سے آیا اسے چھوڑو، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا اس میں رنگ ملایا کہ یہ ایرانی دین تو اصل میں شیعہ کا ہے، ہمارا تو ہے نہیں. تو اس لیے وہ شیعت کے رد میں زور و شور سے لگ گئے، اور اتنے زور و شور سے کہ اصل مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ظاہر میں پردہ اس کا کہ ایرانی دین ختم کرو، شیعہ کا دین ختم کرو، اور بیچ میں سے حدیث کا انکار کر دیا. بخاری، ہاں بخاری کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ بخارا یہ سارا آپ کو پتہ ہی فارسی بولتے تھے، یہ تو ایسے ہی لوگ تھے معاذ اللہ. پرویز نے اس تحریک کو چلایا، اور ان تحریکوں کو چلانے والے بہت سی چیزیں اس میں جمع ہو گئیں. ان کی بڑی بڑی خصوصیات یہ ہو گئیں کہ ان لوگوں کو دیکھو تو یہ خدا حافظ کی بجائے کہیں گے اللہ حافظ کو، خدا کا لفظ استعمال نہ کرو اللہ کے لیے. اچھا صاحب، ان سے آگے ذرا چلو، وہ کہتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کوئی صحابی تھوڑے ہی تھے، وہ تو تابعین میں سے تھے جیسے اور حضرات تھے. اس سے آگے چلو، کربلا کے واقعے میں یزید، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ہاتھ ہی نہیں تھا، وہ تو اور لوگوں کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، اب صحیح بخاری میں بہت روایات ایسی آتی ہیں، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. یہ ایک پورا سلسلہ انہوں نے چلایا، اور ظاہر میں یہ کہ دیکھو عربوں والا دین چاہیے، ایرانیوں والا نہیں چاہیے، اور اسی بنیاد پر خدا کا لفظ استعمال نہ کرو. حالانکہ خدا کا لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی اور تابعین رحمہم اللہ سے تو سند ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام ان پر رک جانا چاہیے. شرعی مسئلہ ہے کہ جتنے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اب احادیث میں کئی صفات کا ذکر آ گیا، ان میں سے 8 صفات کئی مرتبہ کیا تھا کہ جملہ آئے گا، علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین. یہ اللہ کی 8 صفات ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری قرار پایا. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی بھی ہیں جن کے متعلق یہ شبہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں بھی وہی صفات ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ سے ملتی جلتی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، غالب ہوا، عرش پر اس نے قرار پکڑا. معاذ اللہ، جسمانیت سے الگ بات ہے. اب یہ ایک آدمی کا بیٹھنا، حق تعالیٰ شانوں کا بیٹھنا، لفظ تو مشترک آ گیا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس آسمان پر آنا جس کو تم دیکھتے ہو، تو آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے. انسان کوئی چیز دوسری جگہ پر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جگہ بھی ہونی چاہیے، دوسری جگہ بھی ہونی چاہیے، درمیان میں ایک مادہ یا کوئی چیز ہے جو ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ جا رہی ہے. یہ الفاظ بھی آ گئے. اب صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے. پھر اللہ کا چہرہ اور ہاتھ، اس قسم کی چیزیں، اس کے بارے میں اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب صفات اللہ کی متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات میں جو پڑ جاتا ہے وہ آدمی اپنے دین کو برباد کرنا جانتا ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دین کی 2 قسمیں بیان کر دی، یہ متشابہات میں سے. اس تمہید کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 3 مسائل پر ان ساری عبارتوں میں بحث کرتے ہیں. عبارت، اس کا حل، یہ بات کی بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا مسئلہ جس کو چھیڑا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا سماع اور بصر، 2 اللہ کی صفات پر انہوں نے بحث کرنے کی بات کی ہے کہ اللہ کا سننا اور دیکھنا یہ کیا، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے. اب آگے جو باتیں آنے والی ہیں، اگر یہ بنیاد ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر آگے ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اللہ کی صفات حقیقی ہیں، اور یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ماننے والوں کا، امت کے سارے ہی ماننے والوں کو، یعنی ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے پیروکار مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات حقیقی ہیں 8. باقی جو دوسرے ہیں، مثلا یہ ابو الحسین بصری تھے،
قابی تھے، یہ دونوں حضرات کہتے تھے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کی سب صفات صرف ایک ہیں اور وہ اللہ کا علم ہے۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو سننے سے خدا کو کیا حاصل ہوا؟ علم حاصل ہوا۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو دیکھنے سے خدا کو علم حاصل ہوا، تو علم کی صفت تو تم پہلے ہی مانتے ہو، تو اس لیے سننا اور دیکھنا کیا مانا ہوئے؟ معاذ اللہ، وہ اس طرح بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حقیقی نہیں، محض اور محض اعتبار ہے ان کا، اور اس کے علاوہ صرف علم ہے، علم کے علاوہ کچھ نہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ کی جس طرح صفت علم مستقل ہے، اسی طرح باقی صفات یعنی سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ سب کی سب صفات اللہ کی مستقل ہیں۔ یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی۔ دوسرا مسئلہ جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسلک ہے نا اپنا، وہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے جہاں صفات علیہ کی بحث آئے گی وہاں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اس عبارت میں زیر بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جن کا اطلاق اللہ پر درست نہیں، اس معنی میں جس معنی میں وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بلکہ اس کا جو اینڈ اور ریزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے اس معنی میں بس درست ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس سے۔ رحمت کا مطلب یہ ہوا، رافت کا مطلب یہ ہوا، انعطاف، خدا کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ہے، اب اس کے دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی والے نے بچے کو اٹھا کر پھینکا اور بچہ جو تھا خون بہنے لگا، تو اب اس کے دل میں فوراً سے رحمت کا جذبہ ابھرا، دل بسیج گیا، جا کر اسے اٹھاتا ہے، گاڑی میں رکھتا ہے، اسپتال میں لے جاتا ہے۔ یہ ساری رحمت اس کی ایک جذبے کے تحت کام کر رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں ان میں مبادی مراد نہیں ہے، ابتدائی حالتیں مراد نہیں ہے کہ اللہ کا بھی ایک دل ہے اور اس کو بڑا ترس آ گیا اپنی مخلوق پہ، اور اس نے کہا کہ اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھا کہ ان لوگوں کو معاف کرو، انہیں سزا دو، یہ وہ باتیں نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انجام کیا ہوا، ایٹ دا اینڈ بات یہ ہوئی کہ اس آدمی کو اس بچے پر پیار آیا، ترس آیا، شفقت اس نے کی۔ حق تعالی شانہ کہ ہاں یہ جو ریزلٹ ہے نا آخری، بس رحمان سے مطلب یہ ہے، رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی کوئی دل ہے اور اس میں جذبات پیدا ہوئے اور جذبات کے تحت خدا نے آپ یہ کام کیا۔ معاذ اللہ، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک اور مابرہ۔ اسی طرح مثلا اللہ تعالی منان ہے، احسان فرماتا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ اس بچے نے کامیابی حاصل کی، اچھا اس کی یہ رپورٹ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، آخر پہ بڑی خوشی سے کہتا ہے اس سے اسکول کا نام بلند ہوا، اس بچے کو اتنے پیسے دے دو، یہ انعام دے دو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کے جذبات ہیں نا جو آخر پر پہنچ کے اسے اس پہ لے آئے کہ اس بچے کو انعام ملنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ ان ابتدائی چیزوں سے بالکل پاک ہے، البتہ وہ انعام اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اب کس وجہ سے کرتا ہے، کیا چیزیں اس کو پسند ہیں ناپسند ہے، اس نے یہ باتیں بتا دی ہیں، لیکن وہ جو اندر کی پوری ایک بحث ہے انسانی طبیعت کی، خدا کی ذات اس قسم کے جذبات سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز، تیسرا مسئلہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار صفات جو ثابت ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہونا چاہیے؟ حضرت نے تو اسے تفصیل سے لکھا ہے، اور اس میں آخر پہ پہنچ کے صرف دو باتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہر طرح کی وہ سوچ اور فکر جو انسان کی ہے اس سے پاک ہے، اور یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیے۔ یہی عقیدہ سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کی کا
کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے عربی میں معنی دیکھے جائیں اور جو معنی قریب ترین ہے ہم اسے وہاں پر لا کر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے اور بس. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جتنی بحث ہے یہ ساری کی ساری اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. اب دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کما اتفقوا علی اثبات صفاتي السمع والبصر، جیسے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں ساری امت کے لوگ کہ اللہ کی دو صفات سمع اور بصر، سمع سننا، بصر دیکھنا، یہ دو صفات ہیں. ثم اختلفوا، پھر امت نے اختلاف کیا. فقال قوم، ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہما صفاتان راجعتان الى العلم بالمسموعات والمبصرات، کہ اللہ کی یہ دو صفتیں جو ہیں سننے سے کیا حاصل اور دیکھنے سے کیا حاصل، دونوں سے مراد علم ہی ہے بس. وقال آخرون، اور کچھ اور ہیں انہوں نے کہا ہما صفاتان علی حدتہما، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی یہ دونوں صفات اپنی اپنی حد پر ہیں، الگ ہیں. حد کہتے ہیں اس چیز کو جو رکاوٹ بنے دو کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ بنتی ہے وہ حد ہوتی ہے نا. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. قال آخرون، جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سمع اور بصر مستقل خدا کی صفت ہے، ایسے نہیں ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں. وَكَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَيٌّ، یہ دوسرا مسئلہ حضرت نے چھیڑا. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، یہ ہے وہ صفت اللہ کی جس کے متعلق ہم نے کہا کہ حیات. علیم، علم والا ہے، یہ دوسری صفت آ گئی نا علم. مرید، ارادہ کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ آ گئی. قدیر، قدرت والا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار صفات گنوائی. پھر فرمایا متکلم، اور اللہ کلام کرنے والا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر کہا کہ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. ثم اختلفوا، پھر لوگوں کا اختلاف ہوا امت میں. فقال قوم، ایک گروہ نے یہ کہا کہ انما المقصود اثبات غایات هذه المعانی، کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو مانا جائے. من الآثار والافعال، دنیا میں جو فعل ہوتے ہیں، آثار نظر آتے ہیں، وہ اللہ فرق بین هذه السبع، اور کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی ان 7 صفات کے درمیان. شاہ صاحب نے 7 کا، یہ وہی ہیں جو 8 ہم کہتے ہیں. وبین الرحمت والغضب، اور رحمت اور غضب خدا کا، والجود، اور اللہ کی بخشش، فی ھذا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وان الفرق لم تثبته السنہ، اور یہ جو فرق تم کرتے ہو سنت اسے ثابت نہیں کرتی. یہ ہے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جس پہ آج بات اور بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہنے کا مقصد ہوا کہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، جتنا کچھ بھی تم کہتے ہو یہ سب کی سب صفات اللہ میں موجود ہے. اس کی زد جا کر کہاں پڑی؟ اس کی زد پڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی پوری امت کے اکابر پہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہے. جسے علم میں لا عین ولا غیر، ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ نہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الفرق لم تثبته السنہ، یہ جو فرق تم کر رہے ہو نا، اس فرق کو سنت نے ثابت نہیں کیا. وقال قوم، اور ایک امت، ایک گروہ، یا امور موجودۃ قائمۃ بذات الواجب، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ذات پاک کے ساتھ یہ صفات ہیں، یعنی نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے. 2 چیزیں ہو گئی، اس کی بھی بات گزر چکی. تیسری دیکھو، واتفقوا علی اثبات الاستواء علی العرش، اور کچھ ایسے ہیں پوری امت یہ مانتی ہے کہ اللہ کا عرش پر حاوی ہونا. یہ آیا ہے قرآن میں، والوجہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، مسکرانا، علی الجملۃ، یہ سب چیزیں ثابت ہیں. ثم اختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا. فقال قوم انما المراد، ایک گروہ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مان مناسبۃ، یہ اس کے مناسب معنی بیان کیے جائیں. فالاستواء هو الاستیلاء، اللہ کا عرش پر غالب ہونے کا مطلب استوا کا یہ کہ خدا غالب آ گیا. والوجہ، اور اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. وتواہا قوم علی غرھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے تہ کر کے لپیٹ کے اس مسئلے کو رکھ دیا، وقالوا لا ندری ماذا اريد بهذه الكلمات، جنہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا بھی اللہ تعالیٰ کی ان کلموں سے کیا مراد ہے۔ یہ تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، جس کی پہلے ہم نے اردو میں آپ سے تشریح عرض کر دی۔ دو مسائل یہاں پیش آ گئے، ایک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سمع بصر وغیرہ وغیرہ جو تم کہتے ہو بس ایک علم ہے، سب چیزیں جا کے وہاں گم ہو گئیں، عین ذات ہیں صفات اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے، حصہ۔ اور کچھ کہتے ہیں جیسے کہ حنفی، ماتریدی، اشعری، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ نہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں، لا عین ولا غیر، یہ مسلک انہوں نے لکھا ہے۔ اور دوسرے اللہ کی وہ صفات، چہرہ، پنڈلی، ہاتھ، پاؤں وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور حجت اللہ چلتی رہی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر پہنچ کے ابن تیمیہ سے متاثر ہو گئے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ابن تیمیہ کے موقف کی وکالت کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ پڑھنے گئے تھے تو وہاں پر ان کے استاد تھے طاہر رحمۃ اللہ علیہ کردی، تو شیخ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ پکے کٹر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دفاع ہمیشہ کرتے تھے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع کرنے کی وجہ سے ان کے بیٹے میں یہ چیز آئی، بیٹے سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ہندوستان میں آئی، اور ہندوستان میں پھر اس مسلک کو اختیار کرنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن ان میں ندوۃ العلماء کے لوگ جو تھے، انہوں نے چونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ ہندوستان میں پھیلایا، بات چیت کی، کچھ لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے پیچھے اس طرح سے چل پڑے کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے آئے تھے، اور کچھ دیوبند کے حضرات تھے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے پڑھا تھا حجت اللہ کو یا نہیں پڑھا تھا، لیکن انہوں نے بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے موقف کی حمایت کی۔ حالانکہ بات اتنی ہے، اب ہم پہلے مسئلے کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں یعنی عین ذات ہیں یعنی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو حجت اللہ میں یہی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے علاوہ ماننا، یہ جو فرق ہے لا عین ولا غیر کا کہ نہ اس کی ذات کا حصہ ہے اور نہ اس سے الگ ہے، اس کی ایک آسان مثال پہلے سمجھ لیجیے۔ جیسے سمجھیے آپ کہتے ہیں دو ہے، دو کا لفظ یہ طاق ہے، جفت ہے، یہی کہیں گے نا جفت ہے۔ اب جفت ہونا دو کا حصہ ہے، الگ ہے، یہ اس سے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آدمی کہتا ہے دو تو جفت ہے، نہ اس سے الگ تم اسے کر سکتے ہو نہ اس میں ملا سکتے ہو، ملاؤ گے تو تین بنے گا یا ایک بنے گا، کچھ تو ہوگا نا۔ بس اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں یہی بات ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی بھی صفات ہیں ذات پاک کا حصہ ہیں، وَإِنَّ الْفَرْقَ لَمْ تُثْبِتْهُ السُّنَّةُ، اور یہ جو فرق ہے نا، یہ جو تم کرتے ہو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں موقف ہے۔ تو ان کے نزدیک اللہ کی صفات ذات پاک کے ساتھ ہی ہو گئی، حصے کا لفظ اس طرح نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کی ذات کوئی اجزاء میں تقسیم ہے، اس کے کچھ حصے ہوئے ہوئے ہیں، مطلب اردو میں بولنے کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اسی بات کو دیکھو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے موقف کو اگر شرح عقائد پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو شرح عقائد کا یہ جو نسخہ اب چھپ رہا ہے، مکتبہ رحمانیہ والے چھاپ رہے ہیں، اس کے آخر پہ انہوں نے شرح عقائد کے ساتھ ساتھ میزان العقائد لگا دی۔ یہ میزان العقائد جو شرح میزان العقائد ہے، یہ اصل میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، یہ پہلے مسئلے پہ بات ہو رہی۔ نصفی رحمۃ اللہ نے جہاں کہا کہ وَصِفَاتُهُ عَيْنُهُ، اور اللہ کی صفات اس کا عین ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں الحق
صحیح بات یہ ہے کہ اثبات الصفات الواردتی فی الآیات والاحادیث من الوجہ والیدین والساق والضحک وغیر ذالک، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن پاک کی آیات میں آئی ہیں یا احادیث میں آئی ہیں، جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، پنڈلی، اللہ تعالیٰ کی ہنسی وغیر ذالک، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا ہے؟ نوکل ادراک کنہا الی اللہ تعالی، ہم ان سب کی اصل حقیقت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دوسرا مسئلہ کہ ہم اس کے معنی کوئی مراد لیتے ہیں یا نہیں، یہ تو آئے گا بعد میں۔ آگے دیکھیے، فَكَمَا أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا، لا يُدْرِيكَ كُنْهَا فِي اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کذالک ھذہ، اللہ کی باقی صفات بھی اسی طرح ہیں، نعم بالکل ایسی ہے، نعلم قطعا، اور ہمیں حقیقی معلوم ہے کہ ان ھذہ الصفات لیست مثل صفات الشاہد وعینیت الصفات بمعنی ان الذات تکفی کفایتها۔ یہ ہے وہ بات۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ایسی تو نہیں ہیں کہ انہیں دیکھا جا سکے۔ اللہ دیکھتا ہے، کسی کو کیا پتا اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اب کسی کو کیا پتا ہے کیسے سنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ دیکھی نہیں جا سکتی، وہ عینیت الصفاتی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے ذات کے ساتھ ملنا اس معنی میں ہے کہ ان الذات تکفی کفایتها، اللہ کی ذات ہی ان صفات کے لیے کافی ہے۔ یہ ٹھیک وہ موقف ہے جو اہل تشریح کا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ ہے بات، یہاں پر پہنچ کے آدمی پریشان ہوتا ہی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کے آخر پہ علم ہے، بس، تو علم کے علاوہ کوئی صفت نہیں ہے۔ تم جو اتنے لمبے چوڑے باتیں کرتے ہو، کچھ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کا مستق بھی معلوم ہو گیا، اب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دیکھو، کہتے ہیں ان الذات تکفی کفایتها، اللہ کی ذات کی ان صفات کے لیے کافی ہے۔ اب دوسری طرف ہم لوگ جو کہتے ہیں سارے ماتریدی کہ 8 صفات اللہ کی، علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین کو چھوڑ کے باقی 7 صفات اللہ کی اشاعرہ مانتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں یہاں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے۔ ابن اسیر نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں، وہ کہتا ہے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی حنفی ہوتے ہوئے بھی اشعری ہو۔ حنفی تو ہمیشہ ماتریدی ہوتے ہیں، اور بات اس کی صحیح ہے، حنفی ہمیشہ ماتریدی رہے۔ ماتریدی جو تھے اللہ کی صفت تکوین کو الگ مانتے تھے، اور اشاعرہ اللہ کی صفت تکوین کو صفت تخلیق کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں۔ خیر یہ بھی بحث کبھی آئے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ ان الذات تکفی کفایتها، اللہ کی ذات کافی ہے ان صفات کے لیے۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا صفات نہ عین ہے نہ غیر ہیں، وَلَيْسَ لِلْمُتَكَلِّمِينَ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رد میں کہتے ہیں لَيْسَ لِلْمُتَكَلِّمِينَ دَلِيلٌ، ان علم کلام والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، يَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ، جو اللہ کی صفات اس کی ذات پر زائد ہونے کی دلیل بن سکے، لا نقلی ولا عقلی، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ آگے پھر انہوں نے اس کی تفسیر کی، کہتے ہیں کہ یہ جو تم سب کچھ کہتے ہو، وَمَنْ أَنْصَفَ مِنْ نَفْسِهِ، اگر آدمی اپنے دل میں سوچے، عَقَلَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا اسْتَعْمَلُوا، کہ لوگ جب عام زبان میں تم عقل سے کام لو، غور کرو، سوچو کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بیان کرتے ہیں، فعال الصفات واسماءها، اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماءها اور اس کے اسماء ناموں کے متعلق جب لوگ بات کرتے ہیں، لا یلتفتون الی تمایز الصفات وکونها زائدۃ علی الذات اصلا، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہی ہیں، لیکنہم یلتفتون الی صدور الآثار لا غیر، لوگ تو التفات کرتے ہیں، لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہیں، بس
اور اس کی صفات اس کا حصہ ہیں نہیں ہے، اس بحث میں کچھ نہیں۔ فإن من رأى شيئا يتحرك، جب کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ کسی چیز میں حرکت ہے، یمشی، اور وہ چیز چلتی ہے، ویحس، اور وہ چیز محسوس کرتی ہے، یسمیہ حیا، وہ کہتے ہیں یہ چیز زندہ ہے بس۔ تو تم جو اللہ کی حیات کی صفت کو الگ مانتے ہو، تو یہ تم کیوں مانتے ہو؟ سیدھی طرح کا اللہ ہے، اس کی صفات ہیں بس۔ بسبب هذه الآثار، اس لیے کہ اللہ کی ذات زندہ ہے، اس کے آثار ہیں۔ ولا يلتفت الى ان الحیات صفۃ زائدۃ، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی صفت حیات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہے۔ او هو ذاتی الى غیر ذلك من التدقیقات الفلسفیہ، اور یہ جو فلسفے کی تم بحث کرتے ہو نا اور تدقیق کرتے ہو فلسفے کی، یہ تمہاری باتیں ہیں کہ عین ذات ہے، غیر ذات ہے، باقی اللہ کی ذات ایسے ہی، اس کی صفات اس کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ هو مذهب اہل السنت فَيَجِبُ قبولہ، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے، اور یہ واجب ہے اس عقیدے کو رکھنا۔ لأن اہل السنہ، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ شیعہ کہتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں اللہ کی صفات کو ایک ہی وہ مانتے ہیں علم کو۔ جب تم اہل سنت ہو تو تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی 8 صفات ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں ذا اقول اہل السنہ، میں کہتا ہوں پھر اس پہ کہ اہل سنت ہمارے نزدیک وہ ہیں هو القرون المشہود لہا بالخیر، وہ ہیں جو قرون مشہود لہا بالخیر۔ اہل سنت وہ ہیں جو پہلی 3 نسلیں تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی کہ یہ سب کے سب لوگ حق پہ، مطلب ان کے زمانے میں خیر غالب رہے گی، سب سے مراد اکثریت ان کی، وگرنہ ان میں تو حجاج ابن یوسف بھی تھا اور وہ یزید بھی تھا، مروان بھی تھا۔ مروان کو دیوبند کے اکابر میں حضرت گنگوئی نفر اللہ برکتہ نے فاسق لکھا ہے، اگرچہ یہ بخاری کے روات میں سے۔ عجیب بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایات نہیں لی اور اس سے لے لی۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 نسلیں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان میں خیر غالب ہے، تو کہتے ہیں وما روی عن احد منهم، وہ ہیں اہل سنت۔ ایک تم اہل سنت ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کی 8 صفات اور یہ اور یہ اور یہ، اور کہتے ہو اہل سنت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اہل سنت ہیں کون؟ اہل سنت تو وہ ہیں جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے رحمہم اللہ۔ وما روی عن احد منهم، ان تینوں گروہوں میں سے کسی ایک سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہ تکلم فی الصفات هل هي زائدۃ او لا، کہ اس زمانے میں بھی کبھی کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی رحمہ اللہ نے کبھی بحث کی ہو کہ خدا کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں، اولا تقدیر زیادتها، یا کسی نے یہ بحث کی ہو کہ اللہ کی ذات پر صفات اس کے علاوہ ہیں۔ اما هذه الفرقة من المتأخرین، ہاں اہل سنت والجماعت میں جو بعد میں آئے ہیں، اس فرقے میں اہل سنت والجماعت میں 3 پہلے دور چھوڑ کے، تدعا لنفسها انها اہل السنہ، جنہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، ہم جیسے لوگ۔ حضرت فرماتے ہیں فعلا تقدیرانی، اب جب اہل سنت متاخرین نے کہا ہی ہے کہ اللہ کی 8 صفات الگ ہیں، باقی الگ ہیں، تو دیکھو لا یکون قولهم هذا بدعۃ فی الدین، ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی بدعت ہے جنہوں نے ایجاد کر لی۔ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت نے جو 8 صفات کو الگ مانتے ہیں انہیں اہل بدعت میں شمار نہیں کیا۔ اب حضرت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، حصہ ہیں، اس بحث میں نہ پڑھو۔ اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے نہیں پوچھا، تابعین نے نہیں پوچھا، تبع تابعین نے نہیں پوچھا۔ اچھا صاحب، حضرت فرماتے ہیں یا پھر تم کسی ایسے عالم کو چنو جو یہ بات بتائے کہ لم یقل احد من السلف، اور اسلاف میں سے کسی نے اس پر بحث نہیں کی،
تم کسی آدمی کو بتاؤ جو یہ مانتا ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی بحث کرتے تھے، لیکن ہم تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتے ہیں کہ تم بھی اہل سنت میں سے۔ تو اہل سنت کے دو قول ہو گئے، ایک صفات کے عین ذات ہونے کا، اور ایک یہ کہ 8 صفات حقیقی اور باقی اضافی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ، ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد تھے۔ مطلب یہ کہ کیوں تقلید کریں، کیوں مانیں، ہمیں اللہ نے علم نہیں دیا۔ وَالْأَمْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِجَالٌ، اور ہمارے اور ان کے درمیان ڈول مشترک ہے، یعنی علم ہے کتاب و سنت۔ پانی نکالنا ہے نا کنویں سے، تو پچھلوں نے بھی ڈول ڈالا، ہم بھی حق بنتا ہے ہم بھی ڈول ڈالیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اتنی بڑی بات کیسے لکھ گئے، فرماتے ہیں ہاکذا سمعت من والدی قدس سرہ، میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سنا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے آ جائے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی قریب کے صفحات میں ہی ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، جو پچھلے تھے وہ بھی مرد تھے میں بھی مرد ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی صلاحیتیں تھیں۔ اب دیکھا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اس میں ایک بات درمیان میں اس پر بات کرنے کے بعد پھر اس اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک بھی یہ ہو گیا کہ صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں، چلو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مسلک ہو گیا۔ دوسری طرف آپ کے سارے اشاعرہ اور ماتریدی علم کلام بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے۔ ایک ہے اس مسئلے کا تاریخی پہلو، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھو اگر ہماری حنفی فقہ آئی ہوتی نا عراق سے، تو اس کا رنگ بہت مختلف ہوتا اس فقہ سے جو اب ہمارے یہاں رائج ہے، اس لیے کہ حنفی مشائخ جو عراق کے تھے، شام اور دمشق کے تھے، ان پر حدیث کا رنگ غالب تھا، اور اس کی بڑی مثال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے سے لے کے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تجارت اور ملکی امور تک کے مسائل پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا کچھ بھی لکھا ہے اس میں حدیث کا رنگ غالب ہے، اس لیے کہ وہ خود عراق کے بہت بڑے محدث تھے۔ تو حنفی فقہ اگر وہاں سے آئی ہوتی نا، اس کا رنگ حدیث میں رنگا ہوا ہوتا، حدیث کا اس پہ بڑا غلبہ ہوتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غالباً، ہمارا علم یہی ہے، کسی اور کی تحقیق ہو تو ضرور بتائے، لیکن اب تک کا ہمارا علم یہی ہے، یہ پہلے شخص ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بین الاقوامی قوانین پر لکھا۔ ان کے سیر کبیر وغیرہ جب پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی قانون پہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ٹیکس کیسے لگیں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غالباً پہلے آدمی ہیں جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور کمال کیا ہے، اور وہ کمال کھل کے سامنے آتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ مقصود سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ۔ حنفی فقہ عراق سے اگر آتی اس پر یہ رنگ غالب ہوتا، وجہ یہ کہ وہاں حدیث کا غلبہ تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان میں انٹرنیشنل افیئرز پہ لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، مگر ایسا دماغ جو اسے اخذ کر سکے وہ نہیں ملتا۔ اس کی ایک مثال دوں، گاندھی نے جو تحریک چلائی تھی نا، نمک پر ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے، انگریز نے، گاندھی کو بہانا چاہیے تھا، انگریزوں کے خلاف تو چلنا ہی چلنا تھا، تو گاندھی جی نے تحریک چلائی کہ نمک پر جو ٹیکس ہے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پیدل مارچ کیا، ڈانڈی ایک جگہ ہے وہاں تک، اور پورے ہندوستان میں ایک طرح کا تہو بالا اس نے کر کے رکھ دیا، اور انگریز حکومت کے لیے مصیبت پڑ گئی۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور حضرت نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی، نمک اور گھاس، ان تینوں چیزوں پر کسی کا حق نہیں بنتا، یہ تینوں چیزیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے عام ہیں۔ جانوروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کو عام قرار دے دیا، پانی اور نمک کو انسانوں، حیوانوں سب کے لیے مشترک قرار دے دیا، یہ نمک انسانوں کے لیے، بہرحال یہ حدیث انہوں نے سنائی۔
گاندھی کی اس تحریک میں مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور ایک اور بزرگ بھی تھے، اور یہ دونوں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ جب گئے گاندھی سے ملنے تو گاندھی ڈابھیل کے قریب سے جب گزرے تو یہ حضرات بھی گئے۔ مسئلہ تو سب کے نزدیک یہ تھا کہ ملک کو آزاد کرانا ہے، تو انہوں نے مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث اس کو سنا دی گاندھی کو۔ گاندھی اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا بس مجھے ایک عرصے سے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ یہ تحریک جو میں چلا رہا ہوں نمک کے متعلق یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اب مجھے معلوم ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ بہت بڑی روحانی مدد مجھے مل گئی، اب میرا سینہ مطمئن ہو گیا۔ اور اس وقت کا بڑا مشہور اخبار نکلتا تھا ینگ انڈیا، اس نے ینگ انڈیا کو خط لکھا اور اس نے کہا جب تک یہ تحریک چلتی ہے پہلے صفحے پر یہ حدیث ہمیشہ شائع کرو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نمک پر کسی کا حق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سیاسی طور پر لوگ کہتے ہیں اس نے اس حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو خریدا، کچھ کیا، یہ سیاسی امور ہیں، کچھ کیا ہو، لیکن انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث انہوں نے بیان کی گاندھی نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ عالمی درجے کی سیاست کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کہاں جا کر ٹکتی تھی اور کہاں سے وہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس پر بات کرتے تھے، اور انہوں نے غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا۔ تو عراق سے حنفی فقہ آئی تھی۔ حنفی فقہ کہاں سے آئی؟ حنفی فقہ آئی وسط ایشیا سے، سمرقند سے، بخارا سے، غزنی سے، ان سارے علاقوں سے، اور یہاں پر دریائے جیحون جو ہے اب تک اس کا جنوبی حصہ، اس دریائے جیحون اور سیحون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ نکل رہے تھے، اور کسی کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ پہلی صدیوں میں جب ماوراء النہر نے حنفیوں نے یہاں سے دین کے لیے کام کیا ہے اور اتنا کام کیا ہے کہ قیامت تک مسلمان خاص طور پہ حنفی ان کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتے، ماوراء النہر میں اتنا کام ہوا ہے، تو اس دریائے جیحون کے جنوبی نچلے واقع پہ ایک جگہ ہے خوارزم، ازبکستان کا حصہ، ازبکستان میں یہ کام ہوا، خوارزم میں فقہا تھے۔ کبھی آپ پرانا نقشہ دیکھیں نا نمازوں کا تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے زاہوائے کبرا۔ اس زاہوائے کبرا میں کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل نماز مکروہ ہے۔ اب تو کوئی جانتا ہی نہیں، بہت سے اچھے مفتی جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ زاہوائے کبرا کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لاتے ہیں کہ حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے تو فرمایا تھا اس لیے کہ حضرت نے یہ سب کچھ پڑھ لکھ کے فرمایا تھا، بعض والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زاہوائے کبرا یہ احناف نے کیوں اس میں نماز کو مکروہ کرا دیا تھا۔ یہ خوارزم کے جتنے فقہا تھے وہ اسی مسئلے کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے زاہوائے کبرا میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو ازبکستان کا حصہ تھا خوارزم جو ہے بنو امیہ کے زمانے میں 2 صدی ہجری میں خلافت میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو لوگ پیدا ہوئے بڑے بڑے مشہور محدثین فقہا، ان پر عقلیات کا غلبہ تھا، اور فقہ جو یہاں پھیلی وہ حنفی فقہ پھیلی، اور اس زمین نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا کہ شاید ہی کوئی اس زمانے کا بڑا آدمی ہو جو خوارزم والوں کا شاگرد یا ان کے شاگردوں کا شاگرد نہ ہو، حتیٰ کہ وہاں کتابیں اس کثرت سے تھی، اتنا کچھ تھا کہ آپ دیکھیں جو موجم البلدان لکھی ہے یاقوت کہتا ہے میں 3 سال وہاں اپنی کتاب کی تکمیل کے لیے رہا ہوں، کیونکہ اس جیسی کتابیں دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ خوارزم میں کتابیں اتنی زیادہ تھی اور وہاں کے باشندے اپنی دینداری کے لیے بھی مشہور تھے، پکے حنفی تھے اور دین پر عمل بھی کرتے تھے۔ ماوراء النہر کے جتنے علاقے تھے، بنو بویع کی جب حکومت آئی ہے تو بنو بویع کے دور میں ان علاقوں میں بنو بویع چونکہ خود معتزلیوں کے حامی تھے، آہستہ ان کے دور میں ماوراء النہر میں اعتزال آنے لگا۔ فقہ میں وہ حنفی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اصول میں عقیدے میں جب بات ہوتی تھی تو وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ معتزلہ کے حامی بن جاتے تھے۔ اس طرح حنفیت مسلک رہا اور اعتزال جو تھا وہ اعتقاد میں چلتا رہا۔
یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری میں تقریباً پہنچ کے خوارزم میں اعتزال آیا، اور اس وقت کے بڑے مشہور عالم تھے محمود ابن جریح اصفہانی، یہ شخص ہے جس نے پورے خوارزم کو معتزلی کر دیا، اسے معتزلہ سے بڑی محبت تھی، اور اس کو لغت، نحو اور طب ان تینوں میں کمال حاصل تھا، تو طب کے ذریعے جو مریض آتا تھا اسے معتزلہ کا عقیدہ سکھاتا تھا، لغت تو پسندیدہ مشغلہ تھا، لغت کی مباحث چھیڑ دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اخلاقیات بھی بہت اچھے دی، اس نے کیا کیا معتزلہ بنایا، اور اتنا اعتزال اس نے پھیلایا، اتنا اعتزال پھیلایا کہ خوارزم والے کہتے تھے یہ فرید العصر ہے، اس کا لقب بن گیا فرید العصر کے عنوان سے یا اس کے اصل نام سے۔ آپ اگر دیکھیں گے محمود ابن جریح اصفہانی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا، اور اتنا اثر تھا اس کے طب کی وجہ سے کہ ہوتے ہوتے پورے کا پورا خوارزم معتزلی ہو گیا۔ معتزلی بنانے کی ایک کوشش مامون نے کی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کی تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑے تھے، وہ تو معتزلی بنا نہیں سکے دنیا کو، مگر اس انسان کا اخلاق معتزلی بنا گیا، پورا خوارزم معتزل ہو گیا، اور اتنا زیادہ کہ اس زمانے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کسی کے متعلق اگر آ جاتا ہے کہ یہ خوارزمی تھا تو اس کا مطلب ہے یہ معتزلی تھا۔ خوارزمی اور معتزلی ایک ہی چیز ہو گئی تھی۔ جیسے کوئی آج کہے کہ اس کا گھر ربوہ میں ہے تو دوسرا سوال کوئی کرے گا کہ مرزائی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ کوئی نجف میں گیا تھا تو کہتے ہیں نجف میں گئے تھے کیا شیعہ ہے؟ تو جس طرح یہ الفاظ ایک دوسرے کے متبادل بن گئے ہیں، اسی طرح خوارزمیوں کا یہ لفظ اور معتزلیوں کا لفظ ایک دوسرے کے لیے بالکل متبادل بن گیا تھا، اور سارا مسلک وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لوگ جب بات آپس میں کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں مسلکن حنفی ہوں اور وطنن خوارزمی ہوں اپنے وطن کا، مگر میں معتزلی نہیں ہوں۔ کوئی حنفی نہیں تھا جو معتزلی نہ ہو۔ یہ جو محدثین نے احناف کے خلاف پوری تحریک چلائی ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ محدثین بیچارے کتابوں میں گھسے ہوئے الفاظ حدیث کے رٹتے تھے، نقل کرتے تھے، آگے سے جب معتزلی ملتے تھے پوچھتے تھے تم کون ہو، وہ کہتا میں معتزلی ہوں، آؤ ذرا میدان میں بات کرو۔ زمخشر یہیں کا ایک قصبہ تھا، یہ زمخشری جو ہے نا یہ وہیں کا ہے۔ اس زمخشری کی تفسیر بھی کمال کی ہے، کاش کوئی علم والا ایسا ہو، اب تو مجھے پتا نہیں، لیکن 4-5 سال پہلے تک ہم تلاش کرتے رہے کہ کہیں اس زمخشری کا دیوان چھپا ہوا مل جائے، نہیں ملا۔ اس کا دیوان مخطوطے کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس مخطوطے میں کمال یہ ہے کہ اس اپنی زندگی کے کئی ایک حالات شاعری میں لکھتی ہیں۔ والدہ اس کی کیا تھی، پاؤں کیسے ٹوٹ گیا تھا، کیا کام ہوا، زمخشر میں کیا ہوا تھا، اس نے شاعری میں اپنے حالات بیان کر دیے ہیں۔ بہت بڑا علمی کام ہے۔ اب بھی جس انسان کو عربی ادب میں کام کرنا ہو وہ اس کے مخطوطات حاصل کر لے اور اس کو ایڈٹ کرے، اس کو چھاپے، دنیا میں لائے، پتہ چلے کہ زمخشری نے کیا کیا کام اور بھی کیے تھے، مگر اب اہل علم ایسے ہیں نہیں۔ تو خوارزمی یہ معتزلی عقیدے کے اعتبار سے، مسلکن حنفی۔ اب حنفی کا جب یہاں سے آئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی آیا کہ تم حنفی سارے معتزلی ہو، تم تو کسی کو مانتے ہی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا نا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو یہ فلسفے کی تحقیقات یہ پہلی 3 صدیوں میں نہیں تھی، یہ تم بعد میں آئے ہو، تم ایسے کہتے ہو لہذا چلو تمہیں مان لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے تم بدعتی ہو۔ یہ اصل چیز وہیں سے چلی ہے، خوارزم سے، سمرقند سے، بخارا سے، سجستان سے، ایران۔ اب جو آپ دیکھتے ہیں اس میں نیشاپور، قزوین اب بھی ہے، یہ سب حنفیوں کے علاقے تھے، یہ یہاں سے آئی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پتہ چل گیا، اور اس کی وجہ بھی آپ نے اب جان لی کہ خوارزم اور اس علاقوں سے چونکہ حنفی فقہ آئی ہے، اس لیے اس پر عقلیات کا غلبہ تھا۔ اور ایک جملہ اور بھی، چونکہ عقلیات کا غلبہ اس پہ رہا، اب لوگوں کی عقل اس جگہ تک پہنچتی نہیں جہاں ان کی عقل پہنچی تھی۔ جتنی گہرائی سے وہ سوچتے تھے اب لوگ سوچ نہیں سکتے، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے
ان حنفیوں کے بالکل ہم اثر جو محدثین تھے نا، ان کی بھی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تھی جتنی حنفی فقہا کی پہنچتی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تم سارے لوگ تو ایسے اور ویسے، اور تمہارے عقیدے میں یہ گمراہی آ گئی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ وہ حسد اس وقت سے جو شروع ہوا تاریخی طور پر اب تک چل رہا ہے، یہ ہے اصل قصہ۔ اب اس بات کے بعد ہم اصل کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تاریخی سبب تھا، تاریخی سبب کے بعد دیکھو ہوا کیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے سب سے زیادہ واقف لوگوں میں حضرت کے ماموزاد بھائی عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے زیادہ حضرت سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ اور ان کے بعد نمبر آتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے لوگ تھے، اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل 17-18 برس کے تھے جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا 60 برس کی عمر میں، تو یہ تو بچے تھے سارے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی حضرت نے بالکل اس میں کی ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں، علم ہے، باقی جو حنفی کہتے ہیں یا باقی کہتے ہیں کہ اللہ کی 8 صفات الگ اور باقی صفات اضافی ہیں، اس کو چلو ہم بدعت نہیں کہتے، گویا حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ اس میں احناف کا مسلک کیا ہے۔ اس بات کو ان دونوں نے جو چھیڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی، پہلے بھی تھا۔ اس بات کو اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر دیکھو یہ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے یہ مکتوبات جو ہے نا، یہ کمال کی چیز ہے۔ کسی انسان کو بیک وقت علم کلام، فلسفہ، تصوف اور حنفی فقہ، ان سب اور تاریخ، ان سب چیزوں پر عبور ہو تب جا کر یہ مکتوبات سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں عبارتیں لکھی ہیں، پہلے دونوں سن لیجئے پھر دیکھیے ہم کس نتیجے پہ پہنچے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں، یہ حضرت کا مکتوب نمبر ہے 234، اور حضرت یہ خط تحریر فرمایا ہے اپنے صاحبزادے محمد صادق کے نام۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں محمد صادق، محمد معصوم، محمد سعید، یہ سارے حضرت کے خطوط بہت سے ان کے نام ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نے اپنے بیٹے کو خط میں تحریر فرمایا، فرماتے ہیں کہ چون در صدد تحریر ان علوم شدہ، جب پے در پے علم کی بارش ہوئی اور میں نے یہ خطوط لکھے، اور ملتجی بجناب قدس خداوندی جل سلطانہ گشت، اور میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا کہ خدایا جو خطوط میں لکھ رہا ہوں، جو علم میں پھیلا رہا ہوں، اس کے متعلق مجھے بتایا جائے۔ دیت، میں نے دیکھا، کشف میں دیکھا ہوگا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، خواب میں دیکھا ہوگا جیسے بھی، کہ گویا ملائکہ کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام از نواحی عن مقام دفع شیطان بھی کرتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس علمی مقام پر شیطانوں کو دفع کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے، تاکہ میرا علم اتنا پاک رہے کہ شیطان کو انبیاء علیہ السلام ہٹا رہے تھے کہ اس کو دخل اندازی کا موقع نہ ملے۔ وہ نمی گزاشتن کے در حوالی عن مکان بے گردد، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ شیطان وہاں آ جائے۔ واللہ سبحانہ عالم بحقیقت الحال، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ فلا یظہر علی غیبی احدا، اللہ اپنے غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا مگر جس کو خدا چن لے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر جب یہ علوم الہام فرمائے تو اللہ نے شیطانوں کو ہٹا دیا تاکہ ان کا کوئی اس میں دخل نہ رہے۔ حضرت اپنے اس خط کو اتنا اہم خط لکھتے ہیں۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے یہ بھی سنو۔ حضرت فرماتے ہیں عارفی کے قبلہ توجہ وحدیت ذات است، وہ صوفی، وہ عارف
جس کا پورا قبلہ اور توجہ اس طرف لگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف وہ مراقبہ کرتا ہے یا چلتا ہے، وہ از اسماء و صفات ہیچ ملحوظ اونیس، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دران موتن ہر آئینہ ذات را می یابت تعالی، اور ایسا مقام آتا ہے کہ وہ حق تعالی شانو کی ذات میں ڈوب جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ از صفات ہیچ ملحوظ او نمی شود، اور وہ اللہ کی صفات کی طرف دھیان نہیں کرتا، نہ کہ صفات دران وقت حاصل نیستند، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی صفات اس وقت نہیں تھی، اللہ کی صفات تھی۔ پس انفقاق صفات از حضرت ذات تعالی و تقدس، سو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کی ذات سے ہٹ جانا باعتبار ملاحظہ عارف ثابت شد۔ یہ جو دیکھنے والا عارف باللہ ہے نا، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے صفات نظر نہیں آئی، اس لیے کہ اس کی توجہ ہی اللہ کی ذات کی طرف تھی۔ حضرت فرماتے ہیں نہ باعتبار نفس امر، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے ہٹ جائیں یہ نہیں ہوا کرتا۔ تاب اہل سنت مخالف باشد، اگر اس کی بات مان لی جائے عارف کی کہ اسے صفات کا پتہ نہیں چلا، تو یہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت ہوگی۔ اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کے قائل ہیں، یہ کمال کی چیز حضرت نے لکھی ہے۔ ساری باتیں الحمدللہ کمال کی ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کوئی عارف باللہ ایک مقام تک پہنچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، انوار، جو چیز بھی ہے، جو مشاہدہ اسے حاصل ہوتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے تو پھر ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ اسے نظر ہی کچھ اور چیز آتی ہے، اس کا ادراک ہی کسی اور چیز تک ہے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقی حالت یہ ہے کہ اللہ کی صفات موجود ہیں، تم اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ اس سے مجدد رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کے قائل تھے۔ دوسرا مقام دیکھو، یہ بھی حضرت کا یہی خط ہے۔ اس خط میں کیا لکھتے ہیں؟ پہلے اس خط میں بالکل آغاز میں گویا کہ فرماتے ہیں، اے فرزند سر غامض بشنو، میرے بیٹے تمہیں کام کی بات بتاؤں، مخفی راز بتاؤں کہ کمالات ذاتیہ در مرتبہ حضرت ذات تعالی و تقدس عین حضرت ذات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، یہ سب کی سب اللہ کی عین ذات ہیں۔ دیکھا ایک عبارت میں حضرت نے کیا کہا اور دوسری عبارت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا صفت علم، مثلا اللہ کی صفت علم کو لو، درام موتن عین حضرت ذاتت، یہ عین اللہ کی ذات ہے علم، یہ وہی چیز ہے جو اہل تشریع کا عقیدہ یا معتزلہ کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم اللہ کی ذات ہی ہے، میں تمہیں بڑے کام کی اور مخفی راز بتا رہا ہوں۔ وہ ہمچنین قدرت، اور اللہ کی قدرت کو بھی یوں ہی سمجھو، وہ ارادت، اور اللہ کے ارادے کو بھی یوں ہی سمجھو، وہ سائر صفات، اور خدا کی ساری صفات ایسی ہیں، وہ ایزن درام موتن حضرت ذات بتمام ہی علمت، اللہ کی ذات پوری کی پوری علم ہے۔ اب تو ذات اور صفات میں فرق نہ رہا، یہ وہی چیز ہو گئی نا شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کئی باتیں جو کہتے ہیں نا، اگر اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے چیز۔ وہ ہم چنا بتمامی ہی قدرت، اور اسی طرح اللہ کی قدرت جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے، تو ذات و صفات کا فرق مٹ گیا۔ یہ بات بیان کروں یا آپ لوگوں کے لیے اگر ایسے ہی ہے تو چھوڑو، پھر آگے چلتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کریں دیکھ لو، اگر نہ سمجھ آتی ہو تو چھوڑو اس کو، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، حضرت فرماتے ہیں اللہ کی ذات و سراپا علم ہے، اللہ کی ذات وہی قدرت ہے، نہ آنکھ باز حضرت ذات علم است، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی علم کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ایک حصہ اس کا علم ہے، ایک حصہ اس کا قدرت ہے، اور ایک حصہ اس کا سمع ہے، ایک حصہ اس کا بصر ہے، کہ
تباعد و تجزی آنجا محالت، اس لیے کہ اللہ کی ذات ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، یہ کفر ہے۔ حضرت نے نہیں لکھا کفر ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کفر ہے۔ وہ ان کمالات کے گویا منتفع حضرت ذات در مرتبہ حضرت علم تفصیل و تمیز پیدا کردہ ما بقائے حضرت ذات تعالت و تقدست علی تلک الصرافات الاجمالیت الوحدانیہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات سب اس میں گم ہیں، ذات و صفات میں فرق نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی آ گیا۔ اب حضرت نے اس خط میں یہ بتا دیا، یہی مسلک تینوں کا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کرے کیا؟ باقی شرائط پڑھ لو، دیگر کتابیں پڑھ لو، ہر جگہ وہاں پر ذات کے علاوہ صفات ملے گی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی ایک دو عبارتیں اور بھی تھے۔ ایک جگہ حضرت تحریر فرماتے ہیں بحضرت ذات تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کہ جم غفیر الصوفیہ صفات را عین ذات گفتہ اند، صوفیہ کا ایک جم غفیر، بہت بڑے بڑے صوفی، وہ سب کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں۔ وہ انکار زیادتی صفات نمودان، اور ان کا بہت بڑا گروہ اللہ کی باقی صفات میں سے انکار کرتا ہے، یعنی اس معنی میں انکار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے 8 صفات کو چھوڑو، اللہ کی جتنی صفات ہیں ذات کا حصہ ہیں بس۔ اس کے مقابلے میں علم کلام، متکلمین یہ سب کہتے ہیں کہ علم، حیات، قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام، تکوین 8 صفتیں ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے یا الگ، وہ کہتے ہیں لا ہوا ولا غیر، نہ اللہ کی ذات ہے نہ اس کے علاوہ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ صفات نہ اللہ کی ہیں اور نہ اس کے علاوہ ہیں، تو ایک چیز کا اثبات اور ایک کی نفی ہو گئی نا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صوفیہ کا جم غفیر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عین ذات ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کی تھی کہ اس مسئلے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ صوفیہ کا ایک بہت بڑا گروہ اس طرف گیا ہے، مگر جہاں پر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ان صوفیہ نے باقی چیزوں کا انکار کیا اور کہا ہر صفت اللہ میں شامل ہے، اور منع لا ہوا کردہ۔ انہوں نے کہا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ نہ کہا کرو۔ صوفیہ نے کہا اچھا کیا کہیں؟ وہ اس بات لا غیرہ فرمود، انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہو نا کہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ نہ کہا کرو، جب یہ کہتے ہو کہ اس سے الگ نہیں ہے یہ کہا کرو، بس ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا صوفیوں کا حال ہے۔ وہ کمال آنت کہ باوجود تصدیق لا ہوا اس بات لا غیرہ نمودہ عائد و باوجود زیادتی سلب غیریت کردہ شود ان کمال موافق مضاف علوم انبیاء۔ یہ جو صوفیہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی صفات کی جب نفی کی جائے کہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو اس وقت ہاں کیا کرو، اور جب یہ کہا جائے کہ اس وقت نہ کیا کرو، اور جب یہ کہا جائے کہ ذات کا حصہ ہے اس وقت ہاں کیا کرو، یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق ہے اور مطابق آرائے صاحبہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت شکر اللہ تعالی سعیہم، اہل سنت والجماعت اللہ تعالی ان کی مساعی کو قبول فرمائے، یہی ان کی رائے۔ آگے یہاں دیکھیے یہ بھی مکتوبات شریف، یہ صرف بات نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد اور یہ رحمت اللہ علیہ اپنی محبت کی وجہ سے ان کی بات کر رہے ہیں، یہ پوری امت کا موقف ہے۔ پیچھے آپ چلے جائیں، اس سے کئی صدیاں پیچھے چلے جائیں، نصفی کو پڑھو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھو، اس کو شیخ عوارف المعارف والے شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے، جہاں عقیدے کی بحث ہے یہ بحث ہر جگہ ملے گی۔ جون پوری رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے، یہ فوات الرحمود والے انہوں نے بھی اس پہ بحث کیا، عبدالعلی صاحب مدراسی رحمت اللہ ہر جگہ۔ یہ تو اس لیے نچوڑ اور خلاصہ چونکہ انہوں نے واضح لکھا ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں، وگرنہ یہ مباحث ہر جگہ ملیں گی۔ اور سب سے زیادہ کمال جو ان کے امام کو حاصل تھا
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ کی دیگر کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے. اسی لیے اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ کے جوابات لکھے ہیں. اور اس سے بھی اگر بڑھ کے کوئی چیز پڑھنی ہو تو کیا کہنے ابقات مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے نا، بس غالباً اس کے بعد کوئی اس موضوع پہ اتنا لکھ نہیں سکا. اب تک تو کوئی کتاب نہیں نظر آئی. یہاں حضرت کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں پس شریک باری تعالی محال باشد اورا سبحانہ صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں. حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، ان صفات ثمانیہ را صفات حقیقیہ گویند کے قدیمہ. یہ اللہ کی 8 صفات، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہیں. وَدَرْ خارج موجوداً بوجود زائد بر وجود ذات تعالی و تقدس، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں. چنانچہ مقرر علماء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم، اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ایک طرف کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں بتاؤں اصل راز کیا، حضرت کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے. آتے ہیں نا یہ تضاد بظاہر. اور پھر حضرت فرماتے ہیں بوجود صفات زائدہ از فرق مخالفان ہیچ کس قائل نیست، اللہ کی ان 8 صفات کا کوئی بھی گمراہ فرقہ قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ صوفیاء متاخرین عظیم فرقہ ناجیہ نیز صفات رائن ذات گفتان، حتیٰ کہ جو بعض صوفی ادھر چلے گئے ہیں متاخرین میں کہ صفات ذات کا حصہ ہیں، وہ مخالفان موافق گشتہ، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے جو خلاف تھے لوگ ان کی جھولی میں جا گرے، ان کی طرف چلے گئے. اب کیا کریں؟ یہ ہے وہ مسئلہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تو 4 ہی لکھے ہیں پر انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرف چلے گئے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے. اب دیکھو عین ذات ہونی ہے صفات یا نہیں، یہ چند جملوں کی بات ہے. یہ اس لیے اتنی باتیں رکھی ہیں کہ کل کوئی پڑھے اور یہ جانے کہ دیوبند کے حضرات کا مسلک کیا تھا، ہمارا مسلک کیا ہے، تو اسے یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑیں گی. ایسے ہی نہیں ہو جاتا عقیدہ، اور ایسے ہی نہیں ہو جاتا عقیدے کی مباحث. یہ سب چیزیں کھنگال کر پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. چند منٹوں کی بات ہے، سارے کا سارا اختلاف لفظی ہے. بس عین ذات ہونا، عین ذات جسے صوفیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ذات جو منبع ہو جائے، مرکز ہو جائے، منشا ہو جائے، ایک ہو. مثلا ایک بچہ حافظ بھی ہے، وہ بچہ بہادر بھی ہے، وہ بچہ شجیع بھی ہے، وہ بچہ عالم بھی ہے. یہ ایک ہی ذات میں ساری چیزیں آ گئی نا. صوفیہ جب کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. خیال میں آیا؟ صوفیہ جب بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کی صفات عین ذات ہیں. عینیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عینیت ہے منطقیہ اور ایک عینیت ہے حکمیہ. عینیت حکمیہ جو ہے نا وہ یہ ہے، صوفیہ جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا کسی بچے کا نام کامران ایک بچہ ہے، یہ کامران عالم دین بھی ہے، حافظ بھی ہے، شجیع بھی ہے، بہادر بھی ہے. یہ کہیں گے ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور جب اس کو علمی رنگ میں بیان کریں گے تو کہیں گے کہ یہ عینیت حکمیہ ہے، حکم لگتا ہے اس پہ عین ہونے کا. یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی وہ موقف ہے جو اس سے مجدد رحمۃ اللہ اپنایا ہے. شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، سب کا یہی موقف ہے اور یہ عین حق ہے. دوسری طرف علم کلام کے لوگ ہیں. علم کلام والے کہتے ہیں کہ جس چیز کے تم قائل ہو نا کہ ذات میں ساری صفات جمع ہیں
اور یہ عینیت حکمیہ ہے، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں، ہمارا موضوع ہی یہ نہیں۔ تم اسے عینیت حکمیہ قرار دو، اللہ کی ذات میں ساری صفات کو قرار دو، اس کو الگ کرو، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں۔ تم اپنے میدان کے لوگوں، تم اپنی اصطلاحات جتنی مرضی بناتے رہو، ہمیں کوئی بحث نہیں۔ اور عینیت منطقیہ وہ کیا ہے؟ عینیت منطقیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء متکلمین یہ کہتے ہیں کہ تم ایک چیز کا اقرار کرو اور دوسرے کو اس میں مدغم کر کے اس کی نفی کر دو۔ یعنی یہ کہو کہ اللہ کی ذات علم ہے اور ذات کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تم کہو کہ قدرت ہے اور اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو کفر ہو جائے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ یہ عینیت جو ہے نا یہ کفر ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ صوفیہ کہتے ہیں بالکل نہ مانو، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات اس کی ذات پاک میں ہیں، اس کی ذات سے الگ ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ہم عینیت کے قائل ہیں، لیکن حکمیہ کے کہ حکم لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ صفات ہیں بس۔ اور متکلمین کہتے ہیں کہ اگر تم ایک صفت کو مانو اور دوسری کی نفی کر دو ہم پھر تمہیں چھیڑیں گے۔ ان کا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ تو آخر پہ پہنچ کے یہ صرف لفظی بحث ہی رہ گئی، اور کیا ہوا؟ اس لیے سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حصہ ہیں صفات، وہاں ان کی مراد یہ ہے کہ یہ عینیت حکمیہ ہے کہ اللہ کی ذات میں وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت 8 الگ الگ صفات کے قائل ہیں، وہاں ان کی مطلب یہ ہے کہ ذات کے ساتھ ساتھ صفات کے قائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم صفات کو مان لو اور ذات کو نہ مانو، جب ذات کو نہ مانو گے تو پھر تو کفر ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جہاں یہ بحث کرتے ہیں نا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، اور جہاں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عینیت حکمیہ ہے کہ اللہ میں صفات پائی جاتی ہیں بس، اور جہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو کہ اللہ کی ایک صفت کو مان لیں اور ذات کی نفی کر دیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور یہ ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ معتزلہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ شیعہ نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو اہل تشریع اور معتزلہ کی گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے یہ موقف اختیار کیا۔ اس لیے جب بھی پچھلے زمانوں میں بحث ہوتی تھی، اب تو ہوتی ہی نہیں، ہم نے کئی ایک شیعہ علماء سے پوچھا کہ آپ کا صفات باری تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، کہ عین ذات ہیں یا عین کے علاوہ ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہوں گے چھپے ہوئے ہوں گے، مگر کوئی جواب نہیں ملا، کوئی بتانے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کا کوئی مسئلہ بھی ہے یا نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں جب مباحث ہوتی تھی تو شیعہ اور معتزلی علماء یہ حوالے دیا کرتے تھے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ یوں لکھا ہے، فلان یوں لکھا ہے، فلان یوں لکھا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ نہ پتا ہو تو آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات سے الگ ہیں، نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور جو کہتے ہیں اس کی ذات کا حصہ ہیں وہ اصل میں عینیت حکمیہ کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ بات ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں، چہرہ، ہنسی، آخری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ حقیقی ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے اس کی تعویل کرو۔ کتنا ٹائم کیا ہو؟ چلو بھائی، دوسرا مسئلہ آئندہ ہوگا اگر آپ آئے تو۔ سبحان اللہ۔